حاضر ہے تو 7 دن میں ختم ہو جائے. دیکھیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک منزل پڑھیں چاہے آپ 10 منزل پڑھ لیں ایک ہی دن کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے. یہ جو ہم نے مسلمانوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں. جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے، ہم نے 6 قرآن ختم کیے. دادی جان بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہیں، دادا جان بھی پڑھ رہے ہیں، امی جان بھی لگی ہوئی ہیں. اب ان سے پوچھ لیجئے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے. تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائے اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکیاں لکھوائی جائے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے. آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 1 اور 10 اور 20 قرآن ختم کرو، بلکہ اس لیے نازل کیا، شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اور ہدایت ہم حاصل کر نہیں رہے. میں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، اب اس عمر سے بھی گزر گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص تو قرآن ویسے بھی پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا تو صرف یہ وضو کر کے بیٹھے، قرآن کو سامنے رکھے، انگلی پھیرتا رہے اور روتا رہے اپنی محرومی پر کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اسے بھی ثواب ملے گا. لیکن جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس نے ایم ایس سی کیا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، 25 30 سال تک مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو، وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، اس کا ثواب ملے گا. یہ منکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں. وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، ایک شخص نے محنت کی ہے، وقت نکالا ہے. ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں لوگوں کے پاس. جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ گویا کہ ایک میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریگارڈ، کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے نا، اس نے وقت نکالا اپنا. تو کہا یوں نہ لکھو، یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے. یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں، اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائے. جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا. اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر. میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے. تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. عربی سیکھو، یہ ضروری ہے. کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار. ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں. ترجمہ قرآن کریم آئیے پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے اعلی حضرت نے یہی فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھے، کیونکہ صرف ترجمے پڑھنے سے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آئیں گی جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے. اور بعض اوقات یہ خطرہ ہے کہ انسان غلط فہمی میں پڑ جائے. کئی آقام ایسے ہوتے کہ وہ ترجمہ تو درست ہوتا ہے، لیکن
وہ اب منسوخ ہو چکے ہوتے ہیں، جو اس کی کوئی اور آیت ہوتی ہے جو بتاتی ہے، تو تفسیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پہلے واجب تھا، اب یہ حکم جو ہے مستحب ہو گیا ہے، یا اب اٹھا لیا گیا ہے، یا فلاں آیت میں اس کا جو حکم ہے اب وہ اس پر عمل کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. کئی مطلب اس کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں. اس لیے مطلب اگر یوں کہوں کہ ہر ایک کو ترجمہ اور تفسیر دونوں پڑھنا چاہیے تو شاید درست. اچھا خیر، الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی، تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا، کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر. سمجھنے کی کوشش کریں، تفاسیر سے، علماء سے، اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں اس کا. جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں، جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے مطلب، وہی مطلب ہے، وہی صحیح مطلب ہے. اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں، تو سمجھیں، اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، وہ پڑھیں آپ. اردو میں معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور اس طرح کی بہت، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں، بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں. فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا، بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی، ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے. ہماری مسجد میں یہاں ایک بزرگ آتے ہیں، آج ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو حروف مقطعات میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی نے مثال دے دی. اگر حروف مقطعات اللہ نازل نہ کرتے تو نبی مثال حروف مقطعات کی نہ دیتے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. مارکیٹ میں قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے، اور وہ ایسا بھی ہو کہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پر ہو اور 2 نمبری بھی نہ ہو، اس میں اس کی رہنمائی کر دیں اس حوالے سے. 2 نمبری تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یعنی دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتے. اس میں ہم تو کل دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ میں ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا جی، اس مکتبہ فکر کا ترجمہ آپ پڑھ لیں قرآن کا. اگر بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں. اور یار پڑھو صحیح کسی صورت. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں بتایا کہ ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، آپ کوئی بھی لے لیں. قرآن کی تو انٹرنیشنل نمبرنگ کا رولا نہیں ہے، وہ تو آیات کے نمبر سٹینڈرڈ ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں قرآن کی جو آیات کے نمبر ہیں یہ بعد میں دیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی کہے نا جی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو جب تک اب آیت نہیں پڑھیں گے کسی صحابی کو نہیں پتا چلے گا کہ 40 نمبر آیت کیڑی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو آیات کی زبانیں، انہوں نے تو قرآن ہی پورے یاد کیے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا جی آیت نمبر 40 ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے جی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہی ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ درود شریف پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب میں. بس یہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہے، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے. بدعت نہیں سر، اچھا طریقہ، کیونکہ اوریجنل قرآن اپنی جگہ موجود ہے. پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی. انشاءاللہ محفل قرآن جب ہوگی ہماری تو اس میں ان ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے.